الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، ہمیں اب سمندر سے ایک بادل کھینچ لانا ہے۔ فقط پہرا نہیں کرنا اب ان تاریخ گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے، ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے، کہ ہم نے فاتحوں کو عقابوں سے لڑانا ہے۔ مہمان گرامی اور محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس معزز ایوان میں میرا موضوع سمن ہے، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور عالمی برادری کا کردار۔ جناب والا ایک آہ اٹھی اور کہکہوں میں دفن ہو گئی، میری آج کی بات اس آہ کے نام ایک آنسو چشمے نم سے لپکا اور زمیں بوس ہو گیا۔ میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام، میری آج کی گفتگو تھر تھراتی ہواؤں میں تڑپتی انسانیت کی ان چسکیوں کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں گھومتی ہے۔ میری آج کی جسارت معصوم بچوں کی لاشوں کے نام، میری آج کی جرت بابری مسجد کی حرمت کے نام جس کی اذانیں خاموش ہوئی۔ میرا آج کا جوش و ولولہ ان ماؤں کے نام جن کے جگر چاک ہوئے۔ میرا آج کا غضب و غصہ ان حکمرانوں کے نام جو سکون کی میز پر بیٹھ کے کشمیر کا سودا کرتے ہیں۔ جناب والا آج کشمیر زہم زہم ہے، وہ کشمیر جہاں کبھی بہتے نالوں آبشاروں کی آوازیں آیا کرتی تھی، آج عورتوں کی سسکیوں اور چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ جناب والا وہ کشمیر علم حکمت کی جگہ جہاں کبھی تعلیم تقسیم ہوتی تھی، تدبر بانٹا جاتا تھا، جہاں صوفیاء نے جنم لیا تھا، آج سلگتے ہوئے شعلے جنم لے رہے ہیں۔ تو اس پر شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، سرخیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہے، سرخیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہے اور حرف بالود اگلتے رہے اخباروں کے بیچ۔ اپنے پوشاک کے چھن جانے پہ غم نہ کر، اپنے پوشاک کے چھن جانے پہ غم نہ کر، سر سلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ۔ کاش کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملے، شعلے اگلتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے سوزات کے بیچ۔ جناب والا 1947 کا سورج ملک میں آزادی کا سورج بن کر طلوع ہوا، مگر کشمیر میں پھر بھی سورج گہن رہا۔ برطانوی سامراج کے نام و نہاد حکمرانوں کی چلاکی اور ہندوؤں کی سازش آہرکار رنگ لائی اور کشمیر ایک بار پھر بھارت کی جولی میں جا گرا۔ یوں کشمیریوں پر قیامت صغریٰ برپا کر دی گئی۔ جناب والا میں یہ بھی جانتا ہوں اس قیامت سے نکلنا ایک گھٹن عمل ہے۔ I know it is a difficult task but I still believe there is nothing impossible in the world۔ جناب والا آج کشمیر کی وادی آزادی کے نعروں سے گونج رہی ہے، چشموں کا پانی شہیدوں کے لہو سے سرخ ہو چکا ہے۔ جناب والا آج بھی کشمیر سلگتا ہوا سوال اقوام عالم کے ماتھے پر چونک رہا ہے، میری آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، میری زبان بولنے کی سکت کھو بیٹھتی ہے، میرا وجود کانپنے لگتا ہے جب میں اپنی ماؤں بہنوں کے جادو کو غاصبوں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں۔ جناب والا افسوس آج کوئی عمر نہیں، آج کوئی خالد بن ولید نہیں، آج کوئی محمد بن قاسم نہیں جو کشمیریوں کا نمرود سے بچا سکے۔ صدر علی وقار آج ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں، انسان نے دنیا کے ہر میدان میں ترقی کی ہے، ترقی کشمیر میں بھی ہوئی ہے، جی ہاں، مگر ظلم و جبر کے نئے طریقے استعمال کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں شیلنگ نہیں ہوتی بلکہ پائلٹ گن استعمال کر کے کشمیریوں کو مکمل طور پر اندھا کر دیا جاتا ہے۔ صدر علی وقار 70 سال دوسروں پر مدد کی امید جگانے کے بعد، لاکھوں افراد شہید کروانے کے بعد، ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے کے بعد، بحیثیت قوم ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اب ہماری مدد کو کسی نے نہیں آنا، جو کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے۔ اقوام متحدہ پر مزید نظر رکھنے کی بجائے ہمیں منظم ہونا ہوگا۔ اقوام متحدہ کا کردار بڑی طاقتوں کی لونڈی سے زیادہ کچھ نہیں رہا، لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا قومیں خود ہی اپنی آزادی، عزت اور وقار کی جنگیں لڑا کرتی ہیں۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا، گرتی ہوئی دیواروں کا ہمدرد ہوں لیکن، گرتی ہوئی دیواروں کا ہمدرد ہوں لیکن، چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا، رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار، رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار، یوں شاہوں سے تمنا یا خواہش نہیں کرتا، دریا میں اتر کر لہروں سے لڑا کرتا ہو، دریا میں اتر کر لہروں سے لڑا کرتا ہوں، یوں ساحل پہ کھڑے ہو کے سازش نہیں کرتا۔